الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله قلنا ثم ماذا يا رسول الله قال عقوق الوالدين قلنا ثم ماذا يا رسول الله قال شهادة الزور وكان متكئا فجلس أو كما قال عليه الصلاة والسلام کیا دستار بندی صدر محترم اور علماء کرام، عزیز طلبہ اور معزز حاضرین جلسہ، یہ مجلس جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، اور اتنی عظیم مجلس، اتنا بڑا جلسہ، یہ قاضی صاحب نے مدرسے کا 30 سالہ اجلاس بلایا ہے، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ علماء کرام اور علماء کرام سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، اور مدارس کے طلباء کا اجلاس ہے۔ چونکہ یہ مدرسوں سے وابستہ چیز ہے، اور مدرسے دنیا کے اندر اسلام کی حفاظت کی بنیاد ہے، اور اسلام کے اندر سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ اس لیے میں نے ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسلام اور عقیدے سے متعلق آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کو بہت بڑے امتیازی شان رکھنے والے صحابی، جو جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹے اور علم کے اعتبار سے بہت عظمت رکھنے والے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے۔ گناہ کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں بتاؤں کہ گناہوں میں بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایسا گناہ کہ بڑے سے بڑے گناہ کی قیامت کے دن مغفرت ہو سکتی ہے، کنتو ایک ایسا گناہ جس کی مغفرت قیامت کے دن نہیں ہوگی، میں تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک بنانا۔ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے، ہر گناہ گار کی بخشش قیامت کے دن ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ گار جس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کا کسی کو شریک بنانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کسی شرک کرنے والے کی مغفرت تو قیامت کے دن نہیں ہے، لیکن اس کے سوا اللہ جسے چاہے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان ولا ابالی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدمی تو مجھ سے جب تک آس اور امید لگا کر دعا مانگتا رہے گا تو کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ ہوں تیرے میں معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ ہو رہی ہے، میرے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے پکڑ کر یہ کہے کہ میں نے کیوں اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے؟ پھر فرماتے اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بنا دیا تو نے گناہوں کا، فرماتے ثم استغفرتنی، اتنے گناہ کر کے بھی تو نے مجھ سے ان کی معافی کے لیے بھیک مانگی تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، میرے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ کوئی تو میرے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں بڑے سے بڑے پاپی کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دوں گا، لیکن فرماتے ہیں ایک گناہ جس کو معاف نہیں کروں گا وہ گناہ ہے اللہ کا، میرا کوئی کسی کو شریک بنائے اور شرک کرتے کرتے توبہ کی توفیق نہ ہو، دنیا سے چلا جائے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے اور ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے کو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا تک ہر نبی نے امت کو یہی عقیدہ دیا ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔
ہر نبی اسی عقیدے کو دیتا رہا. کسی کو لوگوں نے قتل کر دیا، قتل ہو گیا. حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دیا، پڑ گئے. لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، مگر نبی کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اس عقیدے سے بال برابر پیچھے نہیں ہوا. جب تک زندہ رہا اسی عقیدے کی پرچار ہر نبی کرتا رہا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ ان کی امانت و دیانت کو مانتے تھے. نبوت آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. فرماتے ہیں والرجز فہجر، بتوں کو چھوڑے رکھیے، ایک اللہ کی تکبیر بیان کیجیے. انہوں نے مخالفت بتوں کی شروع کی، کہا اللہ ایک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. یہیں سے مخالفت شروع ہو گئی، مطلب کوئی مخالفت نہیں تھی. آپ تو بنو ہاشم کی اولاد ہیں. ان کا لوہا ابو طالب کا مکے کے اندر مانا ہوا تھا. پھر آپ کی حیا، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی اطاعت، یہ ہر چیز ایسی تھی جس سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. اختلاف پیدا ہوا جب آپ نے لا الہ الا اللہ فرمایا، اور ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے. اسی لیے جب پہلی مرتبہ وحی آئی اور آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں تو انہوں نے حالات کو دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا چیز ہے. فرمایا یہ تو وہی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس اور انبیاء کے پاس بھیجی تھی. اور فرمایا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، یہ انبیاء کی سنت ہے. اگر میں زندہ رہا اس وقت تو میں تمہاری تائید کروں گا. کیوں؟ یہ نہیں ہوا کہ انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام لا الہ الا اللہ دیا اور دنیا نے اس کی مخالفت نہ کی ہو. جہاں لا الہ الا اللہ ہے سارا باطل جمع ہو کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ سنت ہے. ارے دیکھو آج دنیا کے اندر امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اگر کسی قوم کی چھاتی پر بندوق رکھی ہوئی ہے اور گلے پر چھری ہے باطل کی، تو علاوہ اسلام کے مسلمان کے کوئی اور قوم تو ہے نہیں. اختلاف کیا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ ایک اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں. ساری دنیا شرک کرتی ہے، صرف مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہی اختلاف ہے. اگر خدا نخواستہ اس لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو مسلمان چھوڑ دے، کیا کسی سے اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، کوئی وروध نہیں. مسلمان اسے چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ ہر عقیدہ دنیا میں ختم ہو سکتا ہے مگر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ مسلمان کے دل سے نہیں مٹ سکتا.
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کا پرچار کیا. حدیث میں آتا ہے منیب غامدی کہتے ہیں میں بازار گیا اپنے باپ کے ساتھ. عقاب بازار لگا کرتا تھا، اس کے اندر عرب جمع ہوتے تھے، کوئی خریدتا تھا کوئی بیچتا تھا. کہتے ہیں کہ میں اس بازار میں بچے تھے اپنے باپ کے ساتھ گئے. میں نے دیکھا کہ دنیا خرید رہی ہے بیچ رہی ہے، ایک شخص ہے جو نہ خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، تنہا، اور ایک بات کہہ رہا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مانو سفل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا کہ کوئی مٹی اٹھاتا ہے، اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیتا ہے، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ کون تھا، اپنے چہرے کو صاف کر لیتا ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ تھوکتے ہیں اس کے اوپر، وہ صاف کر لیتا ہے. میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک شخص آ رہا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا جا رہا ہے. اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر مارتا ہے اس کو پتھر لگتا ہے، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا مارنے والا کون ہے. میں نے اپنے باپ سے کہا یہ کون ہے؟ تو باپ نے کہا کہ یہ قریشی ہے محمد علیہ السلام، یہ مکے کا رہنے والا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے، یہ اللہ کا پیغام لوگوں کو دے رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب. ہر نبی کا پیغام بنیادی ایک ہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. مگر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کے اندر 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ ایک ہے، اس کا عقیدہ دل کے اندر. قرآن نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے دل سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایمان فعل قلب ہے. کیا مطلب؟ اپنے دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. سب سے بنیادی چیز. دوسری چیز ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے توحید فی العبادت. نہ کسی کو سجدہ کیا جائے گا، نہ کسی کی نماز پڑھی جائے گی، نہ کسی کے گھر کا طواف ہوگا. کوئی عبادت کسی کے لیے نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی. یہ ہے توحید فی العبادت. ہر نبی نے یہی پیغام دیا ہے. دیکھو قرآن کے اندر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت نوح نے کہا
اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ دوسرے نبی کا ذکر ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، نہ کسی بت کی عبادت ہوگی، نہ کسی پیر کی عبادت ہوگی، نہ چاند کی عبادت ہوگی، نہ سورج کی عبادت ہوگی، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں، ہر نبی کا ایک ہی پیغام ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ہے توحید فی العبادت۔ تیسری چیز توحید فی السؤال، اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی کے خزانے ایسے نہیں ہیں جو نہ کبھی ختم ہوئے نہ قیامت تک ختم ہوں گے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، جو چلے گئے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی، اور ہر آدمی جو مانگ سکتا ہے اللہ سے مانگ لے، فرماتے اور اللہ ہر آدمی کو جو مانگ رہا ہے دے دے، تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک چیز ہے سوال کرنا، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جتنا چاہے جس کو دے دے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا نبی فرماتا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اپنے چچزاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، ان کو نصیحت اللہ کا نبی فرما رہا ہے اے عبداللہ جب مانگ اللہ سے مانگ، کون ہے اس کے سوا دینے والا؟ کوئی دینے، نہ کوئی جن دے سکتا ہے، نہ کوئی مورتی دے سکتی ہے، نہ چاند دے سکتا ہے، نہ سورج دے سکتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اگر دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا نبی مصیبت میں اللہ ہی سے مانگتا ہے، کسی سے نہیں مانگتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے غزوہ بدر کے اندر، بدر کے میدان میں اللہ کا نبی 313 یا 317 آدمی انہیں لے کر کے پہنچ گیا۔ ادھر مکے کے بڑے بڑے سردار، پہلوان، بہادر، 1000 فوج۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ آج مکے نے اپنے جگر پاروں کو مکے سے نکال دیا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے،
اور اس طرح دعا مانگی بچوں کی طرح رو رو کر. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے اللہ سے، جس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اور بھی دینے والا ہوتا تو اللہ کا نبی اس سے مانگ لیتا، مگر نہیں مانگتا. کوئی ہے ہی نہیں دینے والا، مانگے گا کس سے؟ دنیا جو شرک کرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، رام سے مانگتی ہے، سیتا سے مانگتی ہے، راون سے مانگتی ہے، مورتیوں سے مانگتے ہیں، ہاتھ ڈنڈوت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں روز صبح کو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت، پوچھتے ہیں دولت کو، یہ سمجھتے ہیں کہ دولت انہی کے ہاتھ میں خزانے ہیں، چابی ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. مسلمان کا عقیدہ ہے نہ قسمی دہانت، نہ قسمی دہانت، خدا می دہانت، خدا می دہانت. نہ کوئی دیتا ہے نہ دلواتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دلواتا ہے. اللہ سے مانگ رہا ہے نبی، راتوں کو اٹھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پک رہی ہے. رو رہا ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی سے سوال کر رہا ہے. ایمان یہ ہے اس اللہ کی ذات کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر بڑی چیز نہیں، یہ نہ سمجھ کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، سردار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. فرماتے ہیں اگر چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، چپل ٹوٹ جائے، تب بھی اپنے اللہ سے مانگ. بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کوئی در کو کھولنے والا نہیں ہے. یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا. نہ اللہ کے سوا کسی اللہ پر مومن کا عقیدہ ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے، نہ اللہ کے سوا کسی سے بھیک مانگنا ہے. کون دے گا؟ کس کے پاس ہے؟ یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا. مومن جب عبادت کرے گا اللہ کی کرے گا، روزہ رکھے گا اللہ کے لیے، نماز پڑھے گا اللہ کی، حج کرے گا اللہ کا، زکوٰۃ اور صدقہ دے گا اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. یہ ہے ایمان. اور اسی کو حدیث کے اندر فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ہر کام مومن کا اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کی، سوال بھی اللہ سے، عقیدہ بھی اللہ کا. لیکن میرے بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے اندر دوسرے معنی چھپے ہوئے ہیں. تنہا لا الہ الا اللہ اللہ کی جنت کے دروازے کو نہیں کھولے گا. ایک حدیث ہے، ایک وفد عبد قیس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا. آپ نے ان کو دین سکھلایا، اور دین میں سب سے پہلی چیز حدیث میں آتی ہے امرہم بالایمان باللہ وحدہ،
ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، یعنی لا الہ الا اللہ کا حکم دیا۔ پھر فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، ارے جانتے ہو جب ہم ایک اللہ پر ایمان لاؤ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دو چیزیں ملیں گی، عنوان ایک ہے، معنون دو ہیں۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ دونوں ملیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ لیکن محمد کو رسول اللہ نہیں مانتا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں مانتا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسے قومیں ہیں جو اللہ کو ایک مانتی ہیں، جینی ہیں، سکھ ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اصل عقیدہ ان کا ہے۔ محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان جب مکمل ہوگا جب یہ دو چیزیں ملیں گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب ایمان مکمل ہوگا۔ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بھی مطلب ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ جب محمد کو اللہ کا رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے فرماتے ہیں، جو اپنے عمل سے کرتے ہیں، وہ سب حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول غلط کام کرے اور غلط بات زبان سے نکالے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مطلب محمد رسول اللہ کا۔ چاہے جو بات نبی کہہ رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، جو بات نبی کر رہا ہے وہ ہمارے دماغ میں اترے نہ اترے، مگر جب مان لیا کہ محمد رسول اللہ ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی ہر بات اور ان کے ہر عمل کو سچا مانے۔ اگر نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ ارے مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے۔ ارے دیکھو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جب مردے کو کاندھے پر لے کر چلتے ہیں تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قبر میں اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے، وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، بڑھو جلدی لے کے چلو۔ ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے پوچھو، کہیں گے کہ یہ تو غلط بات ہے، تو مر چکا یہ کہے گا کہاں سے؟ اگر وہ مومن نہیں ہوتا تو چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے یا ویلھا این تذہب، ارے کیا ہو گیا، بربادی ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو چیختا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے تم نہیں سن رہے ہو، اللہ نے تمہارے کانوں پر پردہ ڈال دیا، اگر تم اس کے چیخنے چلانے کو سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔
کیا کوئی اس حقیقت کو کہہ سکتا ہے؟ ہر آدمی جو محمد کو رسول اللہ نہیں مانتا کبھی نہیں مانے گا اس کو۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ ہر بات صحیح ہے۔ کیوں؟ جس ذات والا صفات کی مبارک زبان سے نکلی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا رسول جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ ارے یہ قرآن ہے، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ مومن کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آنکھوں سے لگاتے ہو، سر پر رکھتے ہو، مدرسے والے پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کسی نے دیکھا ہے آنکھ سے؟ یہ کتاب اترتے ہوئے دیکھیے، کچھ نہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، سچ فرمایا۔ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ ہمارا ایمان قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے پر ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے تو ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والا رسول اللہ ہے۔ یہ ہے مطلب محمد رسول اللہ کا۔ مومن کا عقیدہ ہے قبر میں رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے اٹھا کر بیٹھا لیں گے، فرشتہ پوچھے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا وما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے۔ کسی بڑے سے بڑے پروفیسر سے پوچھو جو اسلام کو نہ مانتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانتا ہو، سب کہے گا بھلا ہو سکتا ہے، یہ تو مر گیا، اسے کون اٹھا کر کے بیٹھا لے گا قبر کے اندر؟ 100 طرح کے اعتراض کرے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، جب کہنے والی ذات اللہ کے رسول محمد کی ہے، جو فرمایا حق فرمایا، ایسے ہی ہوگا۔ یہ ہے مطلب محمد رسول اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ایک دن عمر فاروق کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، جب اس کے بعد پہنچے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے پتھر میں سمجھتا ہوں کہ تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، مگر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے عمر بھی تجھے چومے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا عقل میں آئے نہ آئے، جو کیا وہ حق کیا، جب حق ہے تو میں بھی کروں گا اس حق کو۔ یہ ہے مطلب محمد رسول اللہ کا۔ دیکھو ایک دن اللہ کے نبی صبح کو آئے مکے میں اور آ کے کہنے لگے آج تو عجیب بات ہوئی، کیا؟ میں سو رہا تھا، مجھے اٹھایا بیچ میں سے اور لا کر کے مجھے کعبۃ اللہ کے حصے میں حتیم میں لٹا دیا، لٹا کے میرے سینے کو چاک کیا، کھول کے میرے دل کو نکالا، ان کے پاس ایک چاندی کا برتن تھا تشت، اس کے اندر میرے سینے دل کو رکھ دیا، پھر زمزم کے کنویں سے زمزم لے کر کے آئے، میرے دل کو زمزم سے دھویا، اس دل کے اندر ایمان و حکمت کو بھر دیا، اور بھرنے کے بعد پھر میرے سینے کے اندر رکھ دیا، اور میرے سینے کو جو کھلا ہوا تھا پھر اسے بند کر دیا، پھر
قریب میں سواری کھڑی ہوئی تھی، براق کے اوپر مجھے بیٹھایا اور براق ہوا کی طرح چل رہا تھا، مجھے سیکنڈوں کے اندر لے جا کے بیت المقدس پہنچا دیا۔ بیت المقدس سے پھر دوسرا سفر آسمان کی طرف، پہلے دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ کہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوچھا خود لائے ہو یا بھیجا تھا تمہیں؟ کہا کہ اللہ نے بھیجا تھا۔ دروازہ کھلا، پھر دوسرے آسمان پہ سوال ہوا، وہ دروازہ، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور وہاں اوپر جا کے ایک جگہ کہنے لگے اب اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور وہاں سے مجھے اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا، وہ لے کر کے میں واپس آ گیا۔ جو مکے کے رہنے والے تھے سب مذاق اڑانے لگے کہ محمد کو کیا ہو گیا، یہ لگتا ہے یہ تو مجنون ہو گئے، ہر روز آنا ایک نئی بات صبح کو اٹھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی رسالت کا یقین نہیں تھا، نہیں مانتے تھے رسول اللہ۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ دیکھو ابو بکر، آؤ دیکھو آج کیا بات ہے، نئی بات ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ آج انہیں اٹھایا، ان کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، اس دل کو دھویا، پھر اس کے بعد اس میں حکمت بھری، پھر سینے میں رکھ دیا، پھر اس کے بعد اس کو سی دیا، پھر اٹھا کر کے یہاں سے بیت المقدس لے گئے اور بیت المقدس سے آسمانوں اور لمحوں کے اندر واپس بھی آ گئے۔ بھلا کسی کی عقل میں آ سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے کون کہتا ہے؟ کہا محمد کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا اگر ساری دنیا انکار کرے، جو محمد کی زبان سے نکلا ہے ابو بکر کہتا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو رسول اللہ ہے۔ تمہارے لیے یہ عجیب بات ہے، میں تو روزانہ ان پر قرآن آسمان سے اترتا ہے اور میں رات اور دن اس کو سچا مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو میں کیوں جھوٹا مانوں گا؟ یہ بھی سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہے، انہوں نے جو فرمایا وہ حق، انہوں نے جو کیا وہ حق۔ مگر یہ ایمان کس کا ہے؟ اس کا ہے جو محمد کو رسول اللہ مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، وہ ان کی کسی بات کو غلط نہیں کہے گا۔ یہ ہے مطلب محمد رسول اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو مل کر ایک کلمہ ہے۔ جس طرح تنہا لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کو مانے جنت کے دروازے کو نہیں کھول سکتا، اسی طرح محمد رسول اللہ تنہا بغیر لا الہ الا اللہ کے جنت کے دروازے کو نہیں۔ یہ دونوں ملیں گے اور دل سے ملیں گے، زبان سے نہیں تنہا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ دل میں ہے یا نہیں ہے، بغیر اس کے انسان کے لیے نجات نہیں ہے۔ یہ تھی پہلی چیز۔ نماز کیا نہیں 10 منٹ، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد نمبر 2 کا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمبر 2 کا بڑے سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھو پہلا نمبر
زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے کی نافرمانی، اور دوسرے نمبر کا بڑے سے بڑا گناہ وہ ماں باپ جن کو تیرے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا۔ سب سے پہلا نمبر اللہ کی نافرمانی، دوسرا نمبر ماں باپ کی نافرمانی۔ اب تو زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ماں باپ کے مرتبے کو سمجھتے ہی نہیں۔ جیسے جیسے اسکول اور کالجوں کی پڑھائی ہے وہاں تو اخلاق کی تعلیم ہوتی نہیں، ماں باپ کا کوئی رتبہ نہیں، مگر قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے پہلا نمبر اللہ کا، دوسرا نمبر ملا کر اطاعت ماں باپ۔ دیکھو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ تو اللہ، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ دوسرا عہد کیا لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو ذرا بھی شریک نہ بناؤ، اور دوسرے وَبِالْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری جگہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جگہ جگہ پہلے نمبر پر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور ملا کر دوسری چیز فرماتے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ اب موجودہ تہذیب و تمدن جس کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے، ماں باپ کا کوئی رتبہ نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلا نمبر گناہ کا اللہ کے حق کو نہ ماننا، دوسرا نمبر گناہ کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ وہی ترتیب جو قرآن کے اندر ہے اس حدیث میں بھی ہے۔ پہلی بات بڑے سے بڑا گناہ اللہ کا کسی کو شریک بنانا، دوسرے نمبر کا گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ماں جو کہہ رہی ہے نہیں مانتا، باپ حکم دے رہا ہے نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا نبی، یہ ماں باپ تیری جنت یا تیرا جہنم ہے، اگر ان کی اطاعت کرتا ہے یہ تیری جنت ہے، تو جنت کو آباد کرتا ہے، اگر ان کی نافرمانی کرتا ہے تو تو اپنی جہنم کو آباد کر رہا ہے، ان کی اطاعت کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص آیا، کہا میری ماں بوڑھی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے، اور اتنی بوڑھی ہے ماں کہ میں ہی اسے اٹھاتا ہوں، میں ہی پیشاب کراتا ہوں، میں ہی پاخانہ کراتا ہوں، میں ہی کھلاتا ہوں، میں ہی پہناتا ہوں، کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ جو وہ میرے ساتھ میرے بچپن میں کرتی تھی، کھلاتی تھی، پلاتی تھی، نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، آج وہ اتنی محتاج ہے کہ میں سب کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، وہ جو بچپن میں اس نے میری خدمت کی ہے، آج میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، تو کیا اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔
تو کتنی بھی خدمت کر لے حق ادا نہیں ہوگا۔ جب وہ تیری خدمت کرتی تھی تو تیری خدمت بھی کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کو بڑی لمبی عمر دے، میرے بچے کو دولت دے، میرے بچے کو صحت دے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا کہ اپنی جان اور عمر بھی تجھے دے دیتی، اور آج تو اس کی خدمت کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ دین ایمان کے ساتھ اس کی مشکل آسان کر دے۔ بھلا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ماں باپ کا حق ہے، کون سکھلاتا ہے؟ یہ اسکول اور کالج میں نہیں سکھلایا جاتا، یہ تو مدرسوں میں سکھلایا جائے گا۔ جن مدرسوں میں پڑھتے ہو، جن مدرسوں میں دین کو سیکھتے ہو، یہاں پتا چلے گا کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا۔ اللہ کے نبی سے صحابی پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر ماں کے ساتھ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ فرمایا پھر کس کے؟ فرمایا اب چوتھے نمبر اب باپ کے ساتھ کر۔ یہ ماں باپ کا رتبہ ہے۔ کہاں تک ماں باپ کی اطاعت ہوگی؟ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی، ان میں سے دوسری نصیحت فرماتے ہیں لا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك۔ اے معاذ ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ فرماتے ہیں اگر تم نے مکان بنایا 1,00,000 ٹکے کا، 50 لاکھ ٹکے کا، 1 کروڑ ٹکے کا، 10 کروڑ کا مکان بنایا، اس مکان کے اندر لا کے اپنی اولاد کو بسا دیا، اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ اگر ماں باپ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اے معاذ بنا بنایا بسا بسایا مکان چھوڑ کر باہر نکل، تو نکل کے باہر کھڑے ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ ماں باپ کا رتبہ کہاں ہے؟ کہیں تو ہے نہیں۔ اللہ نے جس انسان کے سر پر بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ رکھا ہے، وہ دنیا میں بہت خوش نصیب آدمی ہے، بشرطے کہ ان کو خوش رکھتا ہو، راضی رکھتا ہو۔ اگر بلکہ حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ماں باپ برا بھلا بھی کہہ دیں، ایمان نہ ہو ان کے دل میں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ماں ہے، باپ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ایمان نہیں لائی تھی، رہتی تھی مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ۔ ایک دن ابو ہریرہ نے کہا کہ ماں ایمان لے آؤ، ماں کو غصہ آ گیا، غصہ آیا تو ابو ہریرہ کو تو برا بھلا کہا ہی، اللہ کے نبی کو بھی برا کہا، وہ تو ایمان رکھتی ہی نہیں تھی۔ ابو ہریرہ رونے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے، بھلا ممکن تھا کہ کسی صحابی کے سامنے نبی کو کوئی کچھ کہہ دے، ذبح کر دیتے، مگر ماں تھی، کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ ہدایت ملی ہوگی کہ ماں تو ماں ہے۔
رونے لگے، روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دیجئے۔ خوش ہو گئے، اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، اب تو ضرور ہدایت ہو ہی جائے گی۔ خوشی خوشی گھر گئے، ابھی گھر میں نہیں پہنچے، ماں نے ابو ہریرہ کی جوتوں کی چپلوں کی آواز سنی تو سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ ہیں، تو اندر ہی سے کہا کہ رکو، اندر مت آنا۔ کہتے ہیں کہ میں پانی کے گرنے کی آواز سن رہا تھا، جب نہا لی کپڑے پہن لیے تو آئی اور آ کے دروازہ کھولا اور میری صورت دیکھ کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کی دعا، ادھر کہی دعا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ یہ دعا کی، اور ادھر زمین و آسمان کے بادشاہ نے، اللہ نے فوراً قبول کر لی اور قبول کی، اور ابو ہریرہ کی ماں ایمان لے۔ یہ ہے ماں کا مرتبہ، اس لیے فرماتے ہیں لا تعقن والدیک، اور اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ کیا مطلب؟ نہ شرک کا عقیدہ دل میں ہوگا، نہ کبھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہوگی، سخت سے سخت حالات میں بھی جب کبھی مانگے گا تو اللہ سے مانگے گا، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ راضی ہو کر دنیا سے چلی جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی دل و جان سے اطاعت کرے اور حفاظت کرے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں، ہم نے کہا کہ پھر دو چیزیں گزری، یا رسول اللہ تیسرے نمبر کا گناہ بڑے سے بڑا کیا ہے؟ فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ مسلمان اس میں گرفتار ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے ایسے، ہم سے پوچھا کہ بتاؤ بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بتائیے۔ فرمایا اللہ کا شرک، اور ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ پھر ہم سے پوچھا کہ ہم نے کہا دوسرے نمبر کا گناہ؟ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، اور ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ تیسرے نمبر کا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا جھوٹی گواہی دینا، اور سنبھل کر سیدھے بیٹھ گئے۔ اور اتنی دیر تک جھوٹی گواہی کی برائی کرتے رہے، یا بار بار جھوٹی گواہی کہتے رہے کہ ہمیں آپ پر ترس آنے لگا، اور ہم دل میں کہنے لگے ہم نے کیا سوال کر لیا، یا لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلم میرا ہے، جھوٹی گواہی دے کر آدمی میرا مال مجھ سے لے کر کسی دوسرے کو دلوا دے کہ یہ قلم ارشد کا نہیں، یہ تو خالد کا ہے، اور عدالت فیصلہ کر دے گی دو گواہوں کے اوپر کہ خالد کا ہے، خالد کو دے دیا جائے۔ زمین، جائیداد، ماٹی، باڑی اور خدا جانے کیا کیا
جھوٹی گواہی دے کر کے جو مالک ہے اسے محروم کر دیا، جو مالک نہیں تھا اسے دلوا دیا۔ اس سے جو نفرت، جو عداوت، جو بغض، جو عناد دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن نے تو اس سلسلے میں بڑی سخت بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ گواہی اگر تم سچی دو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا، خطرہ ہے۔ اگر میں نے سچی گواہی دے دی تو یہ جو سامنے بیٹھا ہے بہت بڑا ظالم ہے، میری دکان، میرا گھر، میری جائیداد، میری زمین سب چھین لے گا۔ فرماتے ہیں اپنے نقصان کو قبول کر لو مگر جھوٹی گواہی نہ دینا۔ دوسری چیز، اوِل والدین، اگر تجھے یہ خطرہ ہو کہ اگر تو نے سچی گواہی دے دی تو یہ ظالم تیرے ماں باپ کو مارے گا، گالی دے گا، نکال دے گا، فرماتے ہیں جو ہونا ہے ہو جائے گا مگر گواہی جھوٹی نہ دینا۔ والاقربین، اگر یہ خطرہ ہے کہ میرا پورا خاندان سب مصیبت میں پھنس جائے گا اگر سچی گواہی، اللہ یہ کہتا ہے پھنسنے دے مگر گواہی جھوٹی نہ دینا۔ کہاں ہے مسلمان؟ میرے بھائی، مدرسوں کی تو یہی تعلیم ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو مدار نجات ہے وہ تو ایمان ہے، عقیدہ توحید، جس کے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اس کا مطلب عقیدہ توحید کا صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز فرمایا ماں باپ کی نافرمانی بہت بری چیز ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والی ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے جو دشمنی کی آگ پھیلتی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ میرے بھائی، مدرسے کا یہ جلسہ حضرت صدر محترم قاضی صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ حضرت قاضی صاحب کے بلانے پر جمع ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاضی صاحب کی خدمت، ان کا معاملہ اور اس مدرسے کی خدمت کا اثر اس ماحول پر کتنا پڑا ہے کہ آپ حضرات پورے ملک سے آئے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ میں حضرت قاضی صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے، مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام جلسے میں حاضر ہونے والوں کے دین و ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جن طلبہ نے پڑھا ہے، قاضی صاحب کے شاگرد ہیں، اللہ تعالی ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔